بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 30واں پارہ ہے سورۃ ذوالجلال 1 سے 8 آیت تک۔ ہر انسان اپنے ہر اعمال دیکھے گا۔ انسان اپنی اپنی قبروں سے نکل کر حساب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ یہ زمین گواہی دے گی کہ اعمال اور انسانوں کی دو قسمیں، کامیاب اور ناکام۔ خلاصہ کیا کہ قیامت کی تباہ کاریوں ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن تولا جائے گا، سامنے لایا جائے گا، ہر انسان کو ہلا کر بتایا جائے گا۔ اذا زلزلات الارض زلزالہا، زمین اپنا سارے کا سارا بوجھ اگل دے گی کہ انسان بھی اس دن حیران و پریشان ہو جائے گا کہ یہ آج زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ تو زمین پہ ذرا سی ہلچل ہوتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، تو ڈر جائیے۔ پھر آگے سورۃ عادیات میں انسان کی ناشکری کا بیان ہے، انسان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آگے سورۃ القاریات میں بھی اعمال کی بنیاد پر اچھا اور برا انجام، یعنی جیسا اس نے کیا ہے نا، جیسا کرنا ویسا ہی برنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انسان اپنی حقیقی مالک کا ناشکرا ہے، بے وفا ایسے ناشکری کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ پھر آگے قاریہ 1 سے کثرت کی ہوس کا برا انجام ہوگا کہ جو زیادہ پانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں نا، زیادہ پانے کے لیے ان کی دن رات کی نیندیں، حرام حلال ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کثرت کی ہوس کہ مجھے اور مل جائے اور مل جائے، لالچ۔ اللہ کا شکر کسی حال میں بھی ادا نہیں کرتے ہیں، ان کو بس ایک ہی طلب ہے کہ جتنا ہو سکے نا ہمارے سے، بس وہ ہمیں مل جائے۔ آگے سورت عصر ہے، بہت مختصر سی 3 آیات پر مبنی، جس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہر چیز اس میں سما جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عصر کی قسم کھائی ہے۔ عصر کا وقت ہے جو سب سے اعلیٰ وقت ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے اور انسانوں کے لیے فرمایا ہے ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہے۔ تبلیغ کے 3 طریقے، الذین جو آمنوا ایمان لائے، عاملوا الصالحات اچھے عمل کرے، اور وتواصوا بالحق اور اچھے عمل کرے۔ 3 کام کرنے کو کہا گیا، جس نے یہ 3 کام کر لیے وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ وہ کیا ہوگا۔ اس میں مولانا صاحب نے برف کی مثال بھی دی ہے، آپ نے اس کو 103 پیج 450 پیج پہ اس کو چیک کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی قسم نہیں کھائی، یہاں پہ قسم کھا کے بتا بھی دیا کہ تم خسارے میں ہو۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تم یہ کام کر لو، سب سے پہلے ایمان لے آؤ اللہ پہ، اس کے نبی پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں کے۔ پھر کیا کرو، ایمان لانے کے بعد اگلا درجہ کیا ہوتا ہے، عمل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے اگلا درجہ کیا ہوتا ہے، صبر کا، کہ پھر جب آپ قرآن کی طرف لگ جاتے ہیں پھر آپ کو باتیں ہوں گی تو اس پہ کیا کرنا ہوگا، آپ نے صبر کرنا ہوگا۔ نیکسٹ سورۃ ہمزہ دیکھتے ہیں۔ اخلاقی برائیوں میں مبتلا لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ جو دنیا میں جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ آپ کو اللہ رب العزت بار بار بتا کے ہلا کے بار بار جگا کے بتا رہے ہیں کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پھیر کر برائیاں کرنے کا ہوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا، اللہ کی راہ میں تو خرچ نہیں کیا، وہ دنیا کے لیے بچا لیا اور تانا زری کی، لوگوں کے منہ پہ ان کو تانے دیے، باتیں کی، لڑائیاں کی، بد اخلاقیاں دکھائیں، ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوب بھڑکتی ہوئی آگ ہے، استغفر اللہ، وہ اس جگہ پھینک دیے جائیں گے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے چکنا چور کر دینے والی، وہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وہ ان پر ڈھانک کر، مطلب اس میں ڈال کے نا، جیسے دیچکی میں کوئی چیز رکھتے ہیں پکانے کے لیے، اس طریقے سے ڈھانک دیا جائے گا۔ اتنا سخت دن، ابھی بھی نہیں ہم ڈریں گے تو پھر کب ڈریں گے۔ سورۃ فیل کی طرف آتے ہیں آگے، سورۃ الملک۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، اللہ نے اپنے بندوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں اللہ نے اپنے گھر کی بھی حفاظت کی ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگیاں بھی دی ہیں، امانتیں بھی دی ہیں، دن رات
اور نعمتیں بھی دی ہیں. ہم نے اللہ کا شکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا فکر کرنا ہے، اور سورۃ الملک کو یاد کر کے ہم نے سونا ہے. نعمتوں کا تذکرہ سورۃ قریش میں ہے 1 سے 4 آیت تک. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر کے پھر سے ایک بار ہمیں بتایا، چونکہ قریش منحوس ہوئے، یعنی جھاڑے اور گرمیوں کے سفر سے منحوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر، مطلب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سستی نہ کرو. ٹھیک ہے. آگے صورت معون 1 سے 7 تک جزا اور سزا جھٹلانے والے پست کردار کا بیان ہے. اس کے اندر کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے کہ تم مریں گے تو دیکھا جائے گا، بات کا بعد میں دیکھ. وہی تو ہے جو یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے، مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، بھی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں، وہ مدد نہیں کرتے، کسی کی مدد نہیں کرتے. دیکھیں ساری برائیاں ادھر بتا دی گئی کہ جو جھٹلانے والے ہیں نا وہ یہی کام کرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، یتیموں کو بھی کھانا نہیں دیتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتے ہیں. سورت کوثر کی طرف چلتے ہیں. بہت ہی پیاری سی جامعہ صورت ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ نے کوثر کی قسم کھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا اس میں بیان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، بس آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو، قربانی کرو، اور تمہارا دشمن ہی جرکٹا ہوگا. بات ہی ختم ہوگی یہاں پہ. اتنی زیادہ نعمت اللہ نے فرمایا کوثر بھی عطا کر دیا، اور تم صرف کیا کرو، اللہ کے لیے قربان ہو جاؤ. پھر سورۃ الکافرون، بہت ہی پیاری سی سورت 1 سے 6 کافروں کے لیے اعلان برات ہے. اس کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں. تم کر ہی نہیں سکو گے. ٹھیک ہے. تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے. جو ہمیں روکتا ٹوکتا ہے اس کو، اس کا عقیدہ، اس کا دین مبارک، ہمیں اپنے اللہ اور اس کے نبی کا دین مبارک. الحمدللہ یہی میسیج تھا کہ ہم نے اپنے عقیدے کو چینج نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو لے کر ہم نے قائم بھی رہنا ہے، قائم دائم رہنا ہے. اسی کے اوپر ہم نے چلنا بھی ہے. ان کے لیے ان کا عقیدہ، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا عقیدہ، ہمارے لیے ہمارا دین. ٹھیک ہے. آگے صورت نصر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو فتح نصیب ہو جاتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لو کہ آپ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اپنے رب کی پھر کیا کرو، ہم یہاں پہ بھی ہمیں شکر کرنے کے لیے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے کام نصیب کر رہا ہے، قرآن عطا کر رہا ہے، اسے پیچھا نہ کرو، اسے ختم نہ کرواؤ. اسے یہ نہ کو بس کورس ختم ہو گیا، ہماری آیت ختم ہوگی بس چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ نے دین میں شامل کر دیا، آپ کیا کرو، اللہ کا شکر کرو، شکرانہ نعمت، صدقہ کرو، نماز پڑھو، اچھے کام کرو. تو جو نہیں کرے گا نا اس کا انجام اگلی صورت میں بتا دیا گیا ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. وہی مشن ہمارا مشن ہے. وہ کیا مشن تھا؟ دین کا کام کرنا ہے، قرآن کو اور مزید غور و فکر کر کے پڑھنا ہے، اس کے ایک ایک الفاظ کو، ایک ایک مخرج کو سمجھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصر اللہ، کہ پھر تمہیں اللہ کی مدد آئے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ والفتح، پھر تمہیں فتح نصیب ہوگی. دیکھتے رہ جائیں گے لوگ، اور آپ دیکھیں گے پھر کیسے سارے کے سارے لوگ دین میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ میرا اور آپ کا مشن ہے. ہم نے اور غور و فکر کرنا ہے، پھر سے اس کو کوشش کرنی ہے سمجھنے کی، الگ الگ آیات کے ترجمے کی، اس کے مفہوم کی، اور پھر کیا کرنا ہے، کرنے کے کام کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. ہر وقت ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ عطا کرنے والی ذات ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، لیکن ٹوٹ کر، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ،
اور شکرانہ نعمت کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں اتنی پیاری زندگی عطا کی ہے، اتنی پیاری نعمتیں عطا کی ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ اس رب کا شکر کریں۔ نیکسٹ صورت مسد ہے، یعنی صورت لحق، گستاحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید عذاب۔ اس میں ہمارے لیے بہت زبردست میسیج ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جو نافرمان ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ ضرور کرے گا، کسی صورت بھی انہیں نہیں چھوڑے گا، ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہے جیسے لحق کے ساتھ ہوا، اور ان کو آخرت میں بھی برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ آگے صورت اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کا بیان ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تم جہاں سے مرضی جا کے سجدے کرو، مانگو، لیکن صرف اللہ یکتا ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نصب رحمان کی صفت ہے، سب سے بڑا نام رحمان ہے۔ جو اس صورت کو دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوست بنا لیتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دوست بنانے کے لیے اس کی آیات کا محاسبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے سورت موعظتین، جب بھی کوئی جادو ٹونا اس طریقے کی کوئی چیز ہو تو ہم نے اس کا سہارا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کے اثرات ہوتے تھے، تو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ تھا کہ اس کو پڑھ کے اپنے جسم پر دم کیا جائے اور اس سے نجات ملے گی، حفاظت ملے گی۔ تو خارجی شر سے حفاظت کی دعائیں ہیں یہ، قل اعوذ برب الفلق۔ ہم نے اس کا محاسبہ بھی کرنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے، صبح کے رب کی پناہ مانگنی ہے، اس شر کی پناہ مانگتی ہے جو یہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمیں طلب تب ہوگی جب ہم نیت کر کے اس کے قرآن کو سمجھیں گے اور اس کی آیات کا محاسبہ کریں گے، اور اس صورت موعظتین سے ہم فائدے بھی اٹھائیں گے۔ اس کے اندر مولانا صاحب نے بہت ہی گہرائی کے ساتھ ہمیں لیسن دیا ہے، حسد سے بچاؤ، نعمت فضل کیسے مانگا جانا ہے، حاسدین کے شر سے پناہ کیسے مانگنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ انسان شیطان ہے نا جو ایک نہیں ہے، وہ جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ان کے شر سے پناہ مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری رعایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں روز آخرت کے لیے چن لے، دنیا میں بھی ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے۔ شیطان ہر روپ میں آ سکتا ہے، انسان کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، اپنے روپ میں بھی آ سکتا ہے، جنوں کے روپ میں بھی آ سکتا ہے۔ تو جن بھی شیطانی شر، انسان، آج کا انسان بھی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ وسوسوں سے بچنے کے لیے سورت موعظتین کو اپنانا ہے، سورت ملک کو اپنانا ہے، سورت البقرہ کو اپنانا ہے، سورت آل عمران کو اپنانا ہے، تاکہ ہم اپنی بھی حفاظت کر سکیں اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکیں، اللہ سے مدد حاصل کر سکیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کے اوپر ہم سبقت لے جائیں، سب سے اوپر جھنڈا ہمارا ہو۔ دیکھیں ایک گاڑی ہے نا، تو اس کے اندر جب تک ہم پیٹرول نہیں ڈالتے، اس کی صفائی نہیں کرتے، تو اس کے پرزوں کو زنگ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جو دلوں کی صفائی کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس قرآن کا اتنا مطالعہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کم پڑ جائے۔ کبھی بھی وہ معلم علم نافعہ کی دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتا جس نے قرآن کو پیچھا کر دیا، جس کے اندر یہ چیز نے جگہ بنا لی کہ میں ایک اعلیٰ ظرف انسان بن گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہ ساری تکبر کی نشانیاں ہیں۔ میں نے اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم حافظ ہیں، جو ہمارا حافظہ مضبوط صرف
1 2 3 سال کے اندر ہو جائے گا، اور کیسے ہم معلم محفوظ بن سکتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جو مطہر دل تھا، پاک دل تھا، جہاں پہ جلدی سے فکس ہو جاتا تھی ہر آیات، وہاں پہ 23 سال لگ گئے۔ اور ہمارے جو گندے مندے دل ہیں، گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر برائی کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، دل توڑتے ہیں، جھگڑے کرتے، قتل و غارت کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسد ایک سب سے بڑا جو ہمارے اندر زنگ ہے، وہ کیسے صاف ہوگا؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 1 2 3 سال میں بس مکمل کر لیں؟ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا غور و فکر کے لمحے دیکھتے ہیں۔ سورہ زلزلہ، جس جگہ پر نیک عمل کریں گے وہ جگہ بھی آپ کے لیے گواہی بن جائے گی۔ اپنے اچھے اور برے عمل کا حساب لیں، چیک کریں، خود کو محاسبہ کریں، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملیں، ان کے سامنے سڑی ہوئی شکل لے کے حسد زدہ ہو کے اس کی نعمتوں پہ حسد کر کے مت ملے۔ تو قرآن سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ہر انسان اپنا ہر عمل دیکھے، چیک کرے۔ قیامت کی سخت ہولناکیوں کا بیان ہے، عمل صالحہ کرنے والوں کا بتایا گیا، عمل صالحہ کرنے والے کدھر ہوں گے اور بد عمل کرنے والے کدھر ہوں گے۔ تو اللہ کسی مومن کی نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ ہمارے سے پوچھ گچھ ہوگی، قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ سورۃ عادیات، ہم نے ہر جو ہے نا آیات، اس کے ساتھ ابھی محاسبہ کرنا ہے، کیا میں یہ کرتی ہوں؟ کیا مجھے کرنا چاہیے؟ کیا مجھے کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ غور و فکر کے لمحات ہیں۔ آیات پر عمل کرنا ہے، اپنی کوئی پسندیدہ چیز صدقہ کیجیے تو کرنی ہے۔ اللہ کے احسانوں کی احسان فراموشی نہیں کرنی۔ موت کی اصل یہ ہے کہ وہ اچانک آنے والی ہے۔ نعمتوں کی ناشکری سے بچے، دل کے اعمال کا اہتمام کرے، نیکی کا ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولنا اور اسے اللہ کے لیے خالص کرنا۔ انسان مال سے شدید محبت کرتا ہے، انسان کا سینہ خیر و شر کو چھپاتا ہے۔ اس میں آپ نے عمل کے پوائنٹ ہے جو اس کو نوٹ ڈاؤن لازمی کرنا ہے، اسٹیکی نوٹس لگائیں اصول ڈائریوں میں اور اپنا محاسبہ ضرور کریں۔ آگے سورۃ القاریہ اور تکاثر سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے، قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے آج نیکیاں کرنی ہوں گی۔ کبھی کبھی ہمیں قبرستان کی زیارت بھی کرنی ہے کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ قیامت سے رہنمائی، مال کی کثرت آپ کو دین سے غافل نہ کرے، برائی کے تکبر میں دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، خود کو اچھا سمجھ لیا، دوسروں کو کم تر سمجھ لیا، اپنے پاس تھوڑی سی نیکی ہوئی تو دوسروں کو بوڑھے کا بوڑھا دوزگی ہی بنا دیا۔ ایسا نہیں کرنا، اپنے اوپر مان نہیں کرنا، ہر وقت سیکھ کے بھی جھکنا ہے۔ آپ کو پہلے بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 23 سال تو ہمارے لیے 1 2 3 سال نہیں ہے۔ آگے نیکسٹ چلتے ہیں سورۃ عصر۔ کسی کی غیبت یا عیب جوئی کی تو اللہ سے معافی مانگے، ابھی مانگ لیں۔ مال کو حلال طریقوں سے کمانا اور حلال میں ہی خرچ کرنا ہے، دوسروں کے عیبوں پر نہیں، ان کی اچھائیوں پر نظر رکھنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کا انسان اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے، اچھائی تو نظر ہی نہیں آتی نا۔ پھر قرآن سے رہنمائی، وقت کی اہمیت سمجھے جو آخرت کی کھیتی ہے۔ بھائی چارے کی ایک علامت ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنا۔ مال کا دھوکہ یہ کہ اللہ کی عبادت سے غافل کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اتنا مال جمع نہیں کرنا، بلکہ جتنا ہو سکے گن گن کے نہیں رکھنا، اللہ کی راہ میں صدقات بھی کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا۔ نیک عمل کرنے میں بڑا عمل چھوڑنا بھی داخل ہے، برا عمل چھوڑنا بھی داخل ہے۔ مطلب ایک آپ نے نیکی کی ہے نا، ایک ادھر سے برائی چھوڑنی ہوگی۔ آپ کے اندر ایک اچھائی ہے نا، دوسری برائی ہے کہ آپ ادھر تو حجاب کر رہی ہیں تو گھر میں نہیں کر رہی نا، اب آپ نے وہ والی ادھر نیکی کی ہے تو ادھر ایک برائی چھوڑنی ہے، ادھر ایک نیکی کی ہے ادھر ایک برائی چھوڑنی ہے، تب جا کے آپ کامیاب ہیں۔
ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی بس لسٹ میں چلتے گئے، نہیں، نیکی کا فائدہ ہی تب ہوگا، عمل کریں گے۔ نیک عمل کرنے کے لیے عہد کرنا ہے کہ ہم نے ایک نیکی کرنے کے لیے ایک برائی جو ہمارے اندر بری عادت ہے اس کا محاسبہ کر کے اس بری عادت کو چھوڑ دینا۔ بخیلی ہے تو ہم نے صحیح کرنا، اپنا پسندیدہ چیز مال اللہ کی راہ میں دے دینا، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الکوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کون سا کوثر؟ حوض کوثر۔ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ پیالہ ہوگا جس کو کون پئیں گے؟ جنتی۔ کون پلائیں گے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے۔ کتنی برکتوں والا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کرو، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا تو آپ کیا کریں؟ نماز پڑھیں، قربانی کریں، اللہ کی راہ میں جھک جائیں۔ غزہ اور امان کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس پہ اللہ کا بے حد شکر، نمازوں میں کوتاہی کرنے اور غفلت سے بچنا ہے۔ اپنی نمازیں درست کریں، اس میں خشوع حضور لے کے جو چھوٹ جائیں اپنی نمازوں کے ساتھ اس کو ایک ادا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور نعمتوں کے شکر میں اللہ کی مکمل پابندی، خوب عبادت کرنی ہے، اور دین کے کاموں میں اپنی اولادوں کو بھی شامل کرنا ہے، اپنی کوششوں کو بھی شامل کرنا ہے، تاکہ روز قیامت جب حساب ہو تو ہمارا نامہ اعمال بہت صاف ستھرا روشن ہو اور مفاد پرستی نہ ہو، کیونکہ آخرت کی پکڑ ہے نا جو بہت سخت ہے۔ تو آخرت کی پکڑ اور آخرت میں نعمتیں ملنے کا یقین رکھ کر انسان جب کرے گا نا نیکی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آگے سورۃ الکافرون، 2 سنتوں کی پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھیں۔ طریقہ بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ قرآن سے رہنمائی، دین کے بنیادی اصولوں پر بیجا آسانیاں خطرناک ہیں۔ اللہ کا دین بہت ہی آسان ہے، ہم نے مشکل بنا لیا بس۔ تو اتنا بھی سستا نہیں ہے کہ آپ بالکل اس کو اگنور کر دیں اور خطروں میں جا کے لپٹ جائیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شریک ٹھہرانے والی عبادت بھی خالص نہیں ہوگی۔ دین کے اصول، قواعد، سمجھوتا قابل قبول، ٹھیک ہے۔ کس پہ؟ دین پہ سمجھوتا نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت، اس کے ساتھ کسی کو بھی اگر شریک کر لیا تو آپ کا کیا کرایا سارے کا سارا پانی میں چلے جائے گا۔ کیونکہ مشرکین مکہ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے عرض کی تھی کیا کہ ایک دن ہم دین مختصر کر لیتے، کچھ دن آپ ہمارے الہ کی عبادت کریں، کچھ دن ہم آپ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ تم اپنے دین کی حفاظت کرو، میں اپنے کی کرتا ہوں، تم اپنے الہ کی عبادت کرو، میں اپنے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے نیکسٹ چلتے ہیں تو سورۃ نصر، سورۃ لہب ہے جو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت گہرے میسیج دیے ہیں کہ دعوت کا جو طریقہ اچھی طرح جانتے ہوں وہ اسے اختیار کریں۔ کامیابیاں اپنا کمال نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، یہ آپ کو آپ کی وجہ سے نہیں ملتی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ وہ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ سورۃ اخلاص کی طرف چلیں گے کہ صبح شام 3 بار معوذتین پڑھیں، ہر برائی، شر، اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور دوسروں کی نعمت سے حسد سے بچنا ہے۔ یہ معوذتین کون سی تھی؟ سورۃ اخلاص، سورۃ ناس، سورۃ الفلق، ٹھیک ہے۔ اللہ کی توحید اور اس کے لیے اخلاص اختیار کرنا ہوگا، جادو کے خطرے سے اللہ کی پناہ مانگنی ہوگی۔ وسوسہ ڈالنے والے بعض دفعہ انسان بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے
اس قرآن کی چھوٹی چھوٹی سی پیاری سی صورتوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. ہم نے ان دونوں صورتوں کا بہت بے حساب مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اپلائی بھی کرنا ہے. پہلی صورت اخلاص، کیونکہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے آگے ہم نے صورت ناس فلک معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر ہمیشہ 3 بار اپنے اعضاء پہ ہاتھ پھیرنا ہے. ہم ہر جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے. صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے حاجات طلب کرنی ہے، اسی سے مانگنے ہیں. اپنے نفس کی برائیوں سے بچنے اور اللہ سے کو حقیر نہیں ماننا، اپنے آپ کو اعلیٰ ماننی اور اللہ کو چھوٹا نہیں. اللہ سب سے برتر ہے، وہ آپ کو عطا کر دے گا، مانگ کے تو دیکھے. شریعت محمدی پر ہم نے عمل کرنا ہے، اللہ کی اور نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، فرض پر عمل کرنا ہے، قرآن کو لے کے چلنا ہے، حدیث کو لے کے چلنا ہے. اس قرآن کا لاسٹ چل رہا ہے، تبلیغ اور جہاد کرنا ہے. کیسے تبلیغ کرے؟ تبلیغ کے طریقے ساتھ جڑے رہنا ہے، گاڑی بن کے. پیٹرول کی ضرورت ہے، وقت کا ضائع نہیں کرنا.